اس سلسلہ میں ملتمس ہوں آج کے اس فلسفہ رمضان اور مسلم نوجوان پروگرام میں، جن کا خصوصی خطاب ہے عالی مرتبہ عزت مآب پروفیسر حافظ اور محمد سعیدی صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، ایسی کالج بہاولپور، آپ سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور فلسفہ رمضان اور مسلم نوجوان کے عنوان پر خطاب فرما کر ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے فلسفہ سے اور آج کے مسلم نوجوان کے حوالہ سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں۔ آپ کی نئی محبت اور چاہتوں کے زیر سایہ تشریف لاتے ہیں پروفیسر حافظ اور محمد سعیدی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ، انتہائی قابل احترام میرے نہایت ہی عزیز اور ہماری یونیورسٹی کے عظیم چشم فراق پروفیسر ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، محترمہ میڈم سجیدہ کوثر صاحبہ، ہمارے سوسائٹی کے سربراہ جناب عامر مسعود قریشی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، طلباء اور طالبات، ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس آنے والے ایک عظیم مہمان کے استقبال کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ بلا شبہ ہمارے یہاں آنا اور بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے عظیم مہمان کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا سبب ہے، فائدے کا سبب ہے۔ اور یہ استقبال رمضان ہمیں خود رسول اللہ نے سکھایا۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا، پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع کر لیتا تھا اور حضور علیہ السلام بتاتے کہ تمہارے پاس ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، ایسی شان والا مہینہ آ رہا ہے، عبادتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس مہینے کا خود استقبال فرماتے ہیں۔ لہذا ہم نے بھی آج کی یہ محفل سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے فلسفہ رمضان اور مسلم نوجوان۔ فلسفے کو جب تک آپ مسلمان نہیں کرتے تو فلسفہ انسان کا دماغ خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں ایک فلسفی سے مل کے آ رہا ہوں، وہ تشریف لائے، کہنے لگے جی میں نے پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ میں BS آنرز کیا، 3 استاد تھے، تینوں نے شادیاں کی فلسفے میں، 2 ہمارے ساتھی فلسفہ پڑھتے پڑھتے درمیان میں فوت ہو گئے، اور میں جو ہے آخری سیمیسٹر میں تھا، میں فلسفہ چھوڑ کے بھاگ آیا، میں بیمار ہو گیا۔ اس لیے جب تک چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم کے چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، پھر نہ بیمار ہوں گے نہ شادیوں سے دور بھاگیں گے۔ بیمار ہو جاتے ہیں فلسفے پڑھ پڑھ کے، فلسفے پڑھ پڑھ کے وفات پا جاتے ہیں۔ 2 ساتھی کہتے ہیں ہمارے فوت ہو گئے، اور میں کہتے بالکل چھوڑ کے آ گیا فلسفہ۔ میں نے کہا شکر ہے علامہ اقبال زندہ رہ گیا، ورنہ پھر ہمیں اقبالیات سے محرومی کا سامنا ہوتا۔ پیارے دوستو، فلسفہ اصل میں ہے ہی وہی
جس کا تعلق دین سے ہو، صرف فلسفہ ہی نہیں، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے اوپر اس میں رب کا سایہ فرض ہے۔ اقرا پڑھیے، جو مرضی پڑھو، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں رب کا، اس کے اوپر رب کے نام کا سایہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ صرف نام نہیں ہے کہ اس میں رب کا نام ہو، یعنی جو بھی چیز ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مقدس پیغام کی روشنی میں پڑھو، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ترقی ہوگی، فائدہ ہوگا، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ بھی بہت بڑے فلسفی تھے اور اصل فلسفی تھے، کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اچھا کہ عقل کے اوپر اگر ڈیپینڈ کرو گے نا، یہ علوم کا گھر ہے، نظریات کا گھر ہے، اس کے پاس خبریں ہیں کائنات کی، ساری دنیا کی خبریں سمیٹ لاتا ہے آپ، لیکن یہ صرف خبر ہی ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ لیکن اگر تم نے اپنا علاج کروانا ہے تو پھر آپ کو کسی نظر کی ضرورت ہے، نظر بد کی نہیں، خوش نظر کی، اچھی نظر کی ضرورت ہے۔ اور جب اچھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، نظر سے علاج۔ اور یہ نظر کہاں سے آتی ہے؟ نظر کہاں سے آتی ہے؟ تھوڑا سا دنیا کو سمجھنا پڑتا ہے، دنیا کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے جو نبی آتے ہیں کیونکہ سائنس کے کالج میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ایک بہت اچھی اور پیاری سی بات میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نبی، ہمارے دین میں بھی آتے تھے، پہلے اس طرح کے کثیر سوالات ہمارے دین میں بھی آتے تھے، اور اب الحمدللہ ان کا حل آ گیا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اتنے نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، کسی نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کسی نے کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ نہیں کھولا۔ کبھی سنا آپ نے 1,24,000 انبیاء کرام، پھر ان میں سے جتنے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انہوں نے کوئی بہت بڑے تعلیمی ادارے کھولے ہوں، یونیورسٹیاں بنائی ہوں، انہوں نے سائنسی فارمولے بتائے ہوں۔ ہم سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی آئے، اتنے بڑے پاک نبی تھے، اللہ نے ان کا شان سے قرآن حکیم میں تذکرہ فرمایا، کسی نبی نے بھی ہمیں ٹرین کا فارمولہ نہیں بتایا، فضاؤں خلاؤں کا فارمولہ نہیں بتایا، جیالوجی کے فارمولے نہیں بتائے، فزکس کیمسٹری کے فارمولے نہیں بتائے، کھول کر یہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا، تو وہ انہوں نے ہمیں سائنس کیوں نہیں پڑھائی؟ تو یہ ایک سوال آتا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جس طرح یہ سائنسی پروڈکٹس ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی مشینری ہے اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کا پورا ڈھنگ ہے، اس کا قانون ہے، طریقہ ہے، ضابطہ ہے، اگر اس کے بغیر چلائے گی تو وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے شاہکار پروڈکٹ انسان ہے، اور اللہ کے نزدیک انسانی زندگی کو چلانا سب سے بڑی سائنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000، یہ جو دنیا کی یہ سائنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں ڈال دی، دلوں میں ڈال دی، کبھی کوئی فارمولہ ایجاد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ اس کے لیے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کی ضرورت جو اللہ تعالیٰ کی شاہکار پروڈکٹ ہے، یعنی انسان، نبیوں کی ضرورت اس کے لیے، وہ انسانی سائنس سے ماہر ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، یہ سائنس سمجھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کائنات کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، وہ یہ سائنس سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ سائنس سمجھاتے ہیں، خود اپنے آپ کو کس تناظر سے دیکھنا ہے، کس تناظر سے دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہی سمجھ نہیں پاتے۔ حسن کا گنج گرا مایا تجھے مل جاتا، کبھی نہ کھودا ہے فرہاد تمہیں ویرانہ دل، اپنے آپ کو نہیں سمجھا اور کائنات میں حسن تلاش کرتا رہا۔ اگر اپنے اندر جھانک لیتے تو حسن کے سارے خزانے تو آپ کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی یہ سائنس سمجھاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی سائنس ہے، اس سے بڑی سائنس اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتائی، فرمایا فَلِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ،
خلق بھی اللہ کی ہے، امر بھی اللہ کا ہے۔ اب یہ ترجمہ تو پڑھ لیا تھا ایک عرصہ میں، خلق بھی اللہ کی ہے، امر بھی اللہ کا ہے، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ بڑے عرصے بعد سمجھ میں آیا کہ خلق تو یہ ساری کائنات ہے، خلق یہ ساری کائنات ہے، اور امر کیا ہے؟ اس کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ آپ کمپیوٹر سائنس کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے رابطہ، آپ کو پتا ہوگا کہ سامنے سکرین ہوتی ہے، اس کے اوپر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں، پورا ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ سارا پیچھے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے، اس ساری کائنات میں اللہ رب العالمین نے یہ تخلیق فرما دی، اس کے پیچھے اللہ کا پورا پروگرام چل رہا ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ، یہ اللہ کا پروگرام ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں، یہ فلسفی ہے۔ اب پیچھے وہ جتنی تقدیر ہے جس کے ساتھ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ وہ جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، کام کیسے چلانے ہیں۔ تو خلق بھی اللہ کا ہے، یہ کائن بنائی بھی اللہ نے ہے، پیچھے پروگرام بھی خدا کا چل رہا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی آتے ہیں وہ جو پیغام لاتے ہیں، اسی طرح انسان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، ادھر بھی امر کا لفظ آیا تھا، یہاں بھی امر کا لفظ آیا ہے، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اللہ کا امر ہے۔ جیسے کائنات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پروگرام ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے پیچھے ہماری روح کا پروگرام اللہ نے سیٹ کیا ہے، اور وہ روح ہمارے جسم کو چلا رہی ہے، اور جس وقت روح نکل جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی چیز تھی جو نکل گئی، ورنہ ظاہری جسمانی لحاظ سے کسی شے کی کمی نہیں آتی، ذرہ برابر۔ یہ نہیں کہ جسم آنکھیں غائب ہو جائیں، روح چلی گئی ہے، آنکھیں جو ہے نا وہ اس کی موجود ہی نہیں ہے، یا اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل ناپید ہو گیا، معدوم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک خاص اللہ کا پروگرام ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی آتے ہیں نا وہ روح اور جسم دونوں کو فوکس کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ظاہری مذہب بھی ہے اور باطنی مذہب بھی ہے، جسمانی مذہب بھی ہے، روحانی مذہب بھی ہے۔ یہ جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ کا نبی روح کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور جب روح درست ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے جسم درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پورا پروگرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن کی صورت میں اللہ کا پروگرام موجود ہے، حدیث کی صورت میں اس کی تشریح موجود ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کی آگے تشریحات کی صورت میں ہمارے پاس وہ پورے کا پورا پروگرام موجود ہے۔ اس کو پڑھنا فرض ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں ان کا تعلق فقط جسم کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق روح سے بھی ہے، اور زیادہ تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم فنا ہو جائے گا، روح کو اللہ نے فنا نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ روح کا براہ راست خدا سے تعلق ہوتا ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، لہذا اللہ کے نبی جو بھی احکام دیتے ہیں وہ براہ راست روح پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، ابھی اگلے دن ایک بہت بڑی پریشانی تھی، یکدم میرا بی پی لو ہو گیا، میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جا کر وضو کیا، بالکل ٹھیک ہو، فوراً ٹھیک ہو گیا، ساری ٹینشن ختم ہو گئی، ڈپریشن ختم ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، فریش ہو گیا۔ یہ ہے، یہ جو ساری ٹینشنیں ہیں، یہ جتنی ڈپریشن ہے نا، یہ ساری جا کر روح کے اندر وہ اس کو خراب کرتی ہے۔ جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ نماز، اب اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں امتحان ہے، جو اللہ نے ہمیں سائنس دیا، اللہ کی بیٹی ہوئی سائنس، دنیا جہاں کی ساری سائنس پڑھ لی، اللہ کی سائنس کو ٹھکرا دی۔ جو مین اللہ نے بھیجی، ویسے تو یہ بھی اللہ کی ہے، جو اللہ نے بھیجی اسپیشل، اس کو ہم نے ٹھکرا دیا۔
اللہ کی سائنس میں سب سے پہلی بڑی سائنس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سائنس کا دوسرا حصہ نماز ہے، اس سائنس کا تیسرا حصہ روزہ رمضان ہے، چوتھا حصہ حج ہے، پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 حصے ہیں اس سائنس کے، اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ پوچھا کہ جناب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی میں جمعے کی جمعے پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ بھی جمعے کے جمعے اللہ نے 5 نمازیں سارے دن میں فرض کی اور آپ جمعے کے جمعے پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ جی ویسے جو ہے نا میں اگر روزہ رکھوں نا مجھے بھوک لگتی ہے، اگر میں روزہ رکھوں تو مجھے بھوک لگتی ہے، اور اگر میں روزہ رکھوں تو مجھے پیاس لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ روزہ رکھوں تو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں جب بھی نہاتا ہوں نا سارا بدن تر ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ بھائی جب آپ نہائیں گے تو بدن تو تر ہوگا، جب آپ روزہ رکھیں گے تو بھوک تو لگے گی، جب آپ روزہ رکھیں گے تو پیاس تو لگے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بہترین جواب دیا، انہوں نے کہا آئندہ آپ پوری بند کر کے نہائیں۔ تو جناب والا بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، اور اللہ نے روزہ رکھا ہی اسی لیے تاکہ بھوک لگے، اللہ نے روزہ دیا ہی اس لیے تاکہ پیاس لگے، انسان بھوک کو برداشت کرے، انسان پیاس کو برداشت کرے۔ غالباً واصف الواصف کا ایک قول پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، پیارا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو توڑتا پھوڑتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتا ہے، اس کو توڑتا پھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے نا بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل بالکل شکستہ ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے انداز میں کہا پھر اس میں خدا آ کے بیٹھے گا۔ تو جناب روزہ آپ کو بھوکا رکھے گا، اور بھوک آپ کو برداشت کرنی چاہیے، وہ آپ کو پیاسا رکھے گا، پیاس آپ کو برداشت کرنی چاہیے۔ ایک فلسفہ رمضان کا وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے، کہتے جی یہ رمضان کا پتہ نہیں عجیب ہی مسئلہ ہے، یہ سارے موسموں میں گردش کرتا رہتا ہے، تقریباً 35 سالوں میں یہ سارے موسم کراس کر لیتا ہے، سارے موسموں کے چکر کاٹ لیتا ہے، سردیوں میں آ رہا ہے، گرمیوں میں آ رہا ہے، خزاں میں آ رہا ہے، بہار میں آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی لیے اگر کہتے ہیں کسی نے 35-40 سال مسلسل روزے رکھے ہیں، اس میں سردیوں میں بھی رکھے ہوں گے، گرمیوں میں بھی رکھے ہوں گے، بہار میں بھی رکھے ہوں گے، خزاں میں بھی رکھے ہوں گے۔ اب ایک عجیب سا سوال اٹھا دیا بندے نے، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اجتہاد کیجیے۔ یہ اجتہاد کا بھی لوگوں کو پتہ تو ہے نہیں، اور ویسے ہی اجتہاد کی رٹ لگا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اجتہاد کیجیے۔ جناب کیا اجتہاد کیجیے؟ آپ سارے مولانا صاحبان مل کر نا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کریں جس سے نا رمضان صرف سردیوں میں اور چھوٹے دنوں میں ٹھہرائے، اور بس سردیوں میں رمضان آئے، ہم سردیوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں روزہ رکھ لیں، اور چھوٹے دنوں پتہ ہی نہ لگے روزہ رکھنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا روزہ اس انداز سے رکھو کہ کچھ بھوک لگنی چاہیے، پیاس لگنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو صبح سحری کھا کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر عصر کے بعد اٹھ کے افطاری کے انتظام شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناپسند کیا جائے۔ کچھ بھوک لگنی چاہیے، کچھ پیاس لگنی چاہیے۔ یہ سارے اتحاد کیجیے، یہ جو ساری ہر موسم میں آتا ہے، گرمیوں میں اتنے بڑے بڑے دن، وہ تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اتنا لمبا روزہ ہو جاتا ہے، ایسا اتحاد کیجیے۔ علامہ اقبال بھی ایک فلسفی تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت سے جواب میں ان کے لفظوں کی روشنی میں دے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، فصل موسم گل و لالہ، فصل گل و لالہ موسم بہار، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بتاؤ دنیا کو بتاؤ، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم موسموں کے تابع نہیں، ہم خدا کے تابع ہیں، ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں، ہم خدا کے تابع ہیں۔ اگر خدا کہتا ہے سردیوں میں روزہ رکھو تو سردیوں میں رکھ لیں گے، وہ کہتا ہے گرمیوں میں رکھو گرمیوں میں رکھ لیں گے، وہ کہتا ہے خزاں میں رکھو ہم خزاں میں رکھ لیں گے، وہ کہتا ہے بہار میں رکھو ہم بہار میں رکھ لیں گے، وہ کہتا ہے عید کے دن روزہ نہ رکھو ہم نہیں رکھیں گے۔ 5 دن سال میں ایسے بھی آتے ہیں جس میں اس نے حکم دیا روزہ نہ رکھو، نہیں رکھیں گے۔
کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے نا، اس نے کہہ دیا ہے کہ ان 5 دنوں میں، اسی لیے کہا جس بندے نے ان 5 دنوں میں روزہ رکھا وہ گناہ گار ہے، روزہ رکھ کے گناہ گار، وہ روزہ رکھ کے گناہ گار ہے، حالانکہ روزے سے اتنا ثواب ملتا ہے، یہاں گناہ گار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ دنیا کو کہتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کے سامنے ثابت کرو کہ ہم اللہ کے حکم کے ایسے ماننے والے ہیں کہ شدت کی گرمی سے موسم تپ رہا ہوگا، ہم تب بھی سحری افطاری کر کے روزہ رکھ رہے ہوں، دنیا کو بتائیں گے یہ شہادت ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ کی شہادت، تو ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھے ہے مسلمان ہونا، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ دینا ایک شہادت یہ ہے۔ اور دوسری شہادت صبح جب اذان ہوتی ہے سارا آرام ترک کر کے شیطان اور نفس کو ٹھوکر مار کے مصلی پہ وضو کر کے ٹھہر جانا، میرے پیارے دوستو ایک شہادت یہ ہے، اور یہ اسی شہادت کا عکس ہے۔ یہ شہادت ہے جو صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ شہادت دے رہا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں شہادت دیتا ہے، عصر مغرب عشاء میں شہادت دیتا ہے۔ جب شدت کی گرمی ہوتی ہے، بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور شام تک روزے سے رہتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی اور شہادت کس کو کہتی ہے کہ یہ بندہ خدا کو ماننے والا ہے، یہ خدا کی شہادت دینے والا ہے۔ چلے فلسفہ رمضان کی بات ہوئی تو مجھے یہاں ٹھہرے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی تھے، ان کے پاس ان کا ایک خادم تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ یہ جو آپ جیسی شخصیت ہیں، آپ جیسی شخصیت ہے، نبی آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ابھی مجھے وہ دوست جو فلسفی دوست آئے نا، وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے، عجیب خیال آتا تھے، یہ خدا کیسا ہے، یہ کس شکل کا ہے، یہ کس طرح کا ہے، یہ کس طرف ہے، یہ کس رنگ کا ہے، ایسے سوالات ستاتے ہیں فلسفیوں کو۔ تو پھر فلسفی وہ اپنے استاد کو بہت مانتا تھا کہ اتنا بڑا فلسفی ہے ابو علی سینا، اس کی کیا بات ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، مجھے نبی آپ کو ہونا چاہیے۔ تو وہ مسکرا دیے، وہ اصلی فلسفی تھے، کہنے کیا ذرا ٹھہرے، کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک رات تھی، بڑی سرد تھی، تہجد ادا کیا کرتے تھے ابو علی سینا، بڑی سرد رات تھی، بڑی ٹھنڈی رات تھی، اور آرام کر رہے تھے۔ وہ اپنے اس شاگرد کو، اپنے خادم کو تہجد کے وقت اٹھایا اور کہا کہ آپ اٹھو اور پانی گرم کر دو، میں وضو کر کے تہجد ادا کرتا ہوں۔ تو وہ شاگرد کہنے لگا استاد جی آج تو رہنے استاد محترم، آج تو رہنے دیجیے، اتنی سردی ہے، پانی جمع ہوا ہے، رگوں میں خون جم گیا ہے، اور آپ کو تہجد کی سوجی ہے، آرام کیجیے۔ جب وہ خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے شاگرد کو بلایا، کہا آج تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ نبی مجھے ہونا چاہیے، میں نے تمہیں کہا ہے کہ اٹھ کے پانی گرم کر کے دو، مگر تم ایسا نہیں کر سکے، نہیں مان سکے اس بات کو۔ وہ دیکھو یہ سارا ایک بندہ نہیں، ساری دنیا اٹھ کے اللہ اوپر کہہ رہی ہے، نبی اس کو کہتے ہیں۔ کیا 1400 سال گزر گئے ہیں، نبی نے جو حکم دیا تھا ارے سبا، کوئی سینکڑوں نہیں، کوئی ہزاروں نہیں، کوئی لاکھوں نہیں، کروڑوں بندے اٹھتے ہیں، کروڑوں بندے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ ہیں خدا کے چاہنے والے، یہ ہیں خدا کے ماننے والے، یہ ہوتا ہے نبی کہ آپ کو اللہ کہتا ہے، اللہ اور اس کا نبی، اللہ کہتا ہے مر جاؤ تو مر جاؤ۔ مجھے ایک بار اسٹوڈنٹ ہے کہتے وقت میں مر جاؤں گا، بس میں نے مر جانا، مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی، اور ایسے ہو سکتا ہے کہ انہیں ہم بھی کہیں ہوں، ہمیں زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمیں بس ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی مر جائیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جلدی جلدی مر جائیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے، تھوڑی دیر رکو تو صحیح، کچھ دیر ٹھہرو تو صحیح، نہیں ہم نے مرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو دنیا میں آئے آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ آ چکے ہیں، آپ دنیا سے جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ موت آ چکی ہے،
آپ کو نہیں خبر ہوگی. تو میں نے کہا پھر کیسے رہنا ہے؟ جب تک اللہ کہے جیتے رہو تب تک جیتے رہو، جب وہ کہے مر جاؤ تب مر جاؤ. جب اللہ کہے زندہ رہو تب تک زندہ رہو، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ زندہ رہنا ہے. اس کا حکم ہے زندہ رہنا ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مر جاؤ، مر جاؤ. اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ عجیب کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن زندہ ہے تو کہتے ہیں مر جانا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں موت کی بات آتی جائے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں مرنا، ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو اللہ کو کس نے مانا؟ اللہ کو کیسے مانا؟ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ محمد رسول اللہ کہاں گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہاں گیا؟ بس کوئی فلسفہ نہیں عشق کا. جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے. بس جو حکم آ جائے وہی، نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا. جیسے خدا کہے ویسے کرتے جاؤ. وہ کہے اٹھو صبح ہو گئی ہے ٹھنڈا، اٹھو نماز پڑھو، چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو نماز پڑھو. یہ کمپلسری سوالات ہیں اللہ کے. یہ سائنس اللہ نے آخرت میں پوچھنی ہے. یہ یہاں والی یہ جو سائنس ہے یہ دنیا میں ہے اور دنیا میں ہی کام آئے گی، وہاں پوچھی نہیں جائے گی. دنیا میں ہے، دنیا میں ہی کام آئے گی، مگر وہاں پوچھی نہیں جائے گی. میں بی ایس کی ایم ایس کی ڈگری، پوسٹ ڈاک کی ڈگری ساری اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہے گا مجھے یہ سائنس نہیں چاہیے. تو کون سی سائنس چاہیے یہ بتاؤ؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یہ سائنس بتاؤ، یہ سائنس بتاؤ. اللہ کی سائنس چھوڑ دی، 5 وقت کی نماز کی سائنس چھوڑ دی. رمضان کے روزوں کی ایک پوری سائنس ہے، پوری سائنس ہے. تو یہ سارا میں جب پیپر کرتا تھا نا سید شیخ صاحب، آپ اور ہم تو پھر کٹھے ماشاء اللہ. تو جب میں پیپر کرتا رہا بچپن سے اب تک، میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی سوال کا ایک جز تک نہ چھوٹنے پائے. پورے کا پورا سوال کروں، سارے کا سارا کروں. پھر مجھے خوشی ہوتی کہ میں نے مکمل سوال کیا، پورا پیپر میں نے حل کیا، سارے سوالات کر دیے. پھر خوش ہو کے آ جاتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کامیابیاں بھی عطا فرمائی. لیکن میری یہ ساری کامیابیاں ہیں، میں نے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی لیا ہے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری ہیں الحمدللہ. یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں میں کہا کرتا ہوں میرے لیے فکر ہے. آپ کے لیے اس لیے نہیں کہتا کہ آپ ناراض ہو جائیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے دنیا جہان میں جتنی کامیابیاں حاصل کی، جو کچھ لکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ بولا، جو کچھ کیا، سب اس وقت صفر ہو جائے گا جب یہ میرے آخرت میں کام دیا ہے. میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کہے گا کہ اللہ کے اپنے سوال ہے. ہماری پیپرز کے اپنے سوال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے سوال ہے، وہ حضور نے بتا دیے، قرآن میں لکھے ہوئے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے ارشاد فرما دیے. اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاں بھائی آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ جی میں کبھی کبھی پڑھ لیا کرتا تھا. روزے کتنے رکھے؟ کبھی کبھی رکھ لیا کرتا تھا. اور چلے تو پھر سارا پیپر خراب ہو گیا. زکوٰۃ دی تھی؟ نہیں وہ بھی پوری نہیں دی. اور آپ کا پیپر خراب ہے، سوال سارا آپ نے سارے سوالات میں آپ صفر ہونے، آپ کو نمبر نہیں مل رہے. پھر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ایسی باتوں سے. مجھے جیسے میں یہاں کے پیپر میں کوشش کرتا ہوں نا کہ بھی میرے سارے سوال بہترین ہونے چاہیے، آخرت کے حوالے سے میری کوشش یہ ہے کہ میرے ذمہ میری زندگی کی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہو جو میں نے نہ پڑھی. الحمدللہ آج تک میری زندگی کے جتنے رمضان آئے میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، آج تک نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے پہلے سے رکھتے آئے. جب سے ہمارے اوپر فرض ہوا اس سے پہلے کے رکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس بونس اضافی ہیں الحمدللہ. کوئی ایک نماز آپ نے ترک نہ کی ہو، یہ آپ کا سوال اپنی کامیابی تب ملے گا. کوئی ایک روزہ آپ نے نہ چھوڑا ہو، اس سوال میں کامیابی تب ملے گی. جیسے ہی حج فرض ہو، اچھا جی ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، وہ پھر سارا کچھ ضائع ہوتا ہے. بھائی آپ کے اوپر جیسے ہی حج فرض ہوا ہے فوراً تشریف لے جائیں، حج کر کے آئیں، اللہ کا حکم ہے پورا کریں. جی پیسے بہت کم ہے، پھر فلاں ہم تو جب بھی کر کے آئے اللہ نے اور زیادہ پیسے دے دیے. ابھی میں عمرے میں گیا آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں، جیسے ہی واپس آیا کالج میں انٹر ہوا، مجھے پہلی خبر یہ ملی کہ آپ کی پروموشن ہو. آتے ہی خبر ملی آپ کی پروموشن ہو گئی ہے. کوئی اللہ پہ یقین بھی رکھے بندہ، ہائے میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. جب اللہ کا حکم ہے تو پورا کر لو، اللہ کا حکم ہے پورا کر لو. جاؤ حج کر کے آؤ. پیسوں کا کیا ہوگا اور باقی سارے کام کیسے چلیں گے؟ اللہ سارے پورے کر دے گا انشاءاللہ. ضرور ہو جائیں. زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بندے ہوتے ہیں زکوٰۃ دے کے سالوں کے لیے دیتے ہیں.
کئی سالوں کی زکات لیے پھرتے ہیں، نہیں دیتے، فطرانے نہیں دیے، عشر ادا نہیں کیے۔ ارے بھائیو، یہ کیا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ یہ سارے سوالات ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، باقی دنیا نہیں پوچھے گا، اور اسی کی بنیاد پر ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آخری 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 5 سے 7 منٹ میں، کہ رمضان، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، راستے میں دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے اور مختلف شاپ پہ مارکیٹوں پہ لکھا ہوتا ہے رمضان پیکج، سنا ہوگا رمضان پیکج۔ یہ رمضان ان کا پیکج تو اور ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تو باقاعدہ رمضان پیکج ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے، اس کے پہلے لمحے سے لے کر اس کے آخری لمحے تک ہر لمحہ کروڑوں اربوں خربوں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس نے فرما دیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا گھر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوبصورت گھر دے، اور آپ نے اپنے گھر بنایا، بہت پیارا اور بہت خوبصورت گھر بنایا، اس کے ہر کونے میں آپ نے بہت خوبصورت لائٹنگ کا سسٹم، آپ نے باہر صحن میں لائٹنگ کا سسٹم، حتیٰ کہ باہر گھر کے چاروں طرف بھی آپ نے لائٹنگ کا سسٹم کیا۔ جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہونے لگے، آپ نے کہا کہ ساری لائٹیں آن کر دو، ساری لائٹیں آن کر دو۔ جب لائٹ نہ کرے، دیکھنا کوئی کمرہ ایسا تو نہیں ہے جس کی لائٹیں نہ جل رہی ہیں، ذرا دیکھنا باہر صحن میں کوئی لائٹ اگر ہے تو جلدی جا کے جلا کے آؤ۔ جب سارے کا سارا روشن ہو گیا، آپ کی طبیعت پاک باہر ہو گئی۔ رمضان المبارک بھی ایسا ہی پیکج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری لائٹنگ کر دی ہے، ساری لائٹنگ کر دی ہے۔ دیکھیں 5 بڑی باتیں اسی کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ، رمضان اسی کو نصیب ہوگا، وہی رمضان سے فائدہ اٹھائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلی یہ سائنس اس میں پوری ہوگی۔ اس کے بعد نماز، جتنی نمازیں ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور کسی مہینے میں اتنی پڑھی جاتی ہیں، کلمہ بھی اسی میں، نماز بھی اسی میں، روزہ کے لیے تو خود ہے ہی یہی۔ اور اس کے بعد حج، ایک چھوٹا حج جسے عمرہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کا عمرہ، جتنا ریٹ مکے مدینے میں رمضان میں ہوتا ہے، ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں، تو حج بھی اللہ نے اس میں رکھ دیا۔ زکوٰۃ یکم رمضان کو دیتے ہیں، 5 کی 5 عبادتیں اس کے اندر آ گئی۔ یہ تو بڑی بڑی ہیڈ لائٹس ہیں نا۔ اس کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھیں، صبح اٹھے تو ویسے ہی تہجد پڑھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں سحری کھائیں گے، یہ بھی لائٹنگ ہے، افطاری کریں گے، یہ بھی آپ کی لائٹنگ ہے۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں گے، یہ علیحدہ روشنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ علیحدہ سے روشنی ہے۔ آپ اعتکاف بیٹھیں گے، یہ علیحدہ سے روشنی ہے۔ آپ لیلۃ القدر اس میں جاگیں گے، یہ علیحدہ سے روشنی ہے۔ پورا مہینہ اللہ نے سجا دیا، اور اس نے کہا کہ سارے کے سارے کرو۔ وہ قابل آدمی کو ہوتا ہے، بہترین محنتی آدمی کو ہوتا ہے جو بندہ سارے سوال مکمل کرتا ہے۔ تو آپ اس رمضان میں سارے پورے کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی میں پڑھ کے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 چیزوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں بھی ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، ویسے تو فرمایا کہ سارا سال روزے رکھتے رہتے تھے، درمیان میں شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن رمضان کے سارے روزے رکھتے تھے۔ حضور نے کبھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والے نے سارے ہی چھوڑ دیے، سارے ہی چھوڑے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کی راہ، حضور کا طریقہ، حضور کا اسوہ، جب حضور نے سب روزے رکھے ہیں، ہم ایک کیوں چھوڑیں؟ ہم ایک بھی کیوں چھوڑیں؟ پہلے تو آپ اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے کہ روزہ چھوٹنے نہ پڑے، کبھی نہیں چھوڑا حضور نے کوئی روزہ رمضان کا، کبھی نہیں چھوڑا۔ جب حضور نے نہیں چھوڑا تو جس نے کہا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا بھی ایک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوں گی، حضور پوچھیں گے کہ روزے چھوڑ کے آ گئے ہو، نمازیں چھوڑ کے آ گئے ہو، کیا کر کے آ گئے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ آگے چلیے جناب۔ دوسرا جس چیز کا پیارے آقا علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے رمضان میں، وہ تلاوت کرام۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی رمضان سے بڑی نسبت ہے، اسی وجہ سے جتنا قرآن حکیم رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی اتنا اور دنوں میں نہیں پڑھا جاتا۔
کروڑوں حفاظ منزلیات کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، کروڑوں حفاظ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں اور منزلیں سن رہے ہیں، اور بے شمار لوگ وہ پیچھے کھڑے ہو کر قاری صاحب کا قرآن سماعت کر رہے ہیں اور سارے دن قرآن یاد کرتے ہیں۔ جو حفاظ ہیں آپ ان سے پوچھیے، حفاظ سے آپ پوچھیے، وہ جی فلاں ڈاکٹر بن گیا، اس نے بہت محنت کی تھی، اس نے بہت محنت کی تھی، فلاں انجینئر بن گیا، اس نے بہت محنت کی تھی، فلاں یہ بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حافظ صاحب جو رات کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں 20 رکعتوں کا بھی پورا خیال کرنا ہوتا ہے، پیچھے اس کی قرآن کی رفتار کا بھی پورا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر رکعتوں کو یاد بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اتنی، کیونکہ میں خود بہت مرتبہ قرآن حکیم سنا چکا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ جو سنانے والے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی محنت سے ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے نا، اتنی ہی محنت سے ایک بندہ حافظ قرآن بن کے تراویح سناتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی تو بہت قدر ہے، اور حافظ صاحب کو پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں حفظ قرآن کر رہا ہوں۔ یار پھر تیرے فیوچر کا کیا بنے گا؟ یعنی قرآن اس کا فیوچر خراب کر رہا ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے گا تو پتہ نہیں اس کے فیوچر کا کیا بنے گا، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تیرا فیوچر خراب کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن نے کبھی کسی کا فیوچر خراب نہیں کیا، ہر کسی کا فیوچر بنایا ہے، اور جن کا اس نے فیوچر بنایا ہے ان میں سے ایک بندہ آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ میرا فیوچر بھی قرآن نہیں بنایا، میں سب کچھ قرآن کی وجہ سے، قرآن نے ہی سب کچھ بنایا۔ اس لیے رمضان المبارک تو خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کے ساتھ ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن لیلۃ القدر میں۔ کثرت کے ساتھ ہماری ایک استانی صاحبہ تھی، مطلب وہ صبح رمضان، ہر رمضان میں صبح اٹھتی، تہجد ادا کرتی، نماز پڑھتی، اس کے بعد قرآن سامنے رکھ کے بیٹھ جاتی، تراویح کے وقت تک درمیان میں نمازیں پڑھتی، اور افطاری سے ایک کا سلسلہ ہوتا، افطاری کے وقت تک ایک پورا قرآن ختم کر کے اٹھتے تھے۔ ہر رمضان میں انہوں نے 30 قرآن ختم کرنے، 30 قرآن حکیم انہوں نے ختم کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی بہت عطا فرمائی، شانیں بھی بہت عطا فرمائی آقا علیہ السلام قرآن کی۔ اور آخری جو رمضان تھا حضور کا، ویسے اچھا یہ بہت دلچسپ بات ہے خاص طور پر حفاظ کے لیے، ویسے سب کے لیے، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے۔ اب یہ دور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک پاؤ ایک حافظ سناتا ہے، پھر وہی پاؤ دوسرا حافظ سناتا ہے، پھر اگلا پاؤ ایک حافظ سناتا ہے، پھر دوسرا حافظ وہی پاؤ اس کو سناتے ہیں۔ اس کو دور کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، حفظ کی اصطلاح میں اسے دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان المبارک میں حضور نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دور کیا۔ تو رمضان میں قرآن ہے، کھول لیجیے قرآن، کھول لیجیے قرآن۔ اس مرتبہ ہمارے کہنے پہ آپ ذرا تھوڑا سا، اگر اس کہنے پر آپ قرآن کھولیں اور اس رمضان میں ایسے چلیں، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں ہی آپ کو فوائد نظر آئیں گے۔ تیسری چیز جو آقا علیہ السلام کی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ وہ خیال کیا کرتے تھے، حضور جس چیز کے مین چیز جس کا خیال رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ حضور سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تیز ترین آندھیوں سے بھی بڑھ کر سخاوتیں فرمایا کرتے تھے، جو کچھ آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ حضور نے تو رمضان میں یہ سکھایا کہ جو آیا دے دو، سخاوتیں فرمائی، سخاوتیں فرمائی، لوٹ سے لگا دیتے تھے، سب کچھ دے دیا۔ اور ہم کہتے رمضان آ رہا ہے، سارے قرضے یہیں سے لوگوں کو لوٹ کے اتاریں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی خطا ہے۔ ہمارا ایمان کس سطح پر آ گیا ہے، ہمارا دین، ہمارا کلمہ کس مقام پہ آ پہنچا ہے کہ آج ہم اس حد تک پیچھے ہٹتے ہیں۔ لہذا یہ 3 چیزیں تو اس رمضان میں حضور کی سنت ہے نا، روزہ ایک نہیں چھوڑنا، سارے ہی رکھنے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن، یہ باقاعدگی سے کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جناب والا خوب اللہ کے راہ میں لٹانا ہے، خرچ کرنا ہے، ہر روز کا پیکج بنا لیجیے،
ہر روز کا کچھ فکس کر لیجیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ہر روز کا حساب بنا لیجیے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خرچ کرتے رہیں. بے شک 10 روپے روز خرچ کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 50 کی حیثیت ہے 50 کرتے رہیں، 100 کی حیثیت ہے تو 100 کرتے رہیں. اللہ کی راہ میں دیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو ان 3 بنیادوں پہ گزارا کرتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. تو ہماری دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی اسی پیغام میں ہے جو قرآن و حدیث سے ہم نے پڑھا سنا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہوئے آخری شعر عرض کرتے ہیں تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے اندھیرے مچا رکھے. اس شعر میں علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ سورج نے اندھیرے مچا رکھے. تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. بس حضور اب آپ نگاہ کرم فرمائیں، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی توجہ ہمارے دلوں کے اوپر پڑ جائے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہر طرف چاندنی ہی چاندنی ہوگی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس پیغام پر پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.